بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک ابن اور پیارے بھائیوں، شریک ابن اور کون ہے؟ یہ بصرہ کے ایک امیر ہیں، ابن زیاد کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ابن زیاد جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تو یہ بصرہ کے امیر شریک بن اور یہ بھی آپ کے ساتھ آئے، یعنی کہ ابن زیاد کے ساتھ آئے ہیں۔ ابن زیاد جو شقی القلب تو تھا، لیکن ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو محب اہل بیت تھے۔ شریک محب اہل بیت تھے۔ یہ جب کوفہ پہنچے تو ان کی حالت بہت زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی، روایت میں آیا۔ تو ان کے جو دوست تھے وہ حضرت ہانی، جن سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، تو یہ حضرت ہانی کے پاس رک گئے، ان کے گھر ٹھہر گئے۔ طبیعت ناساز تھی، حضرت ہانی مخلص دوست تھے، انہوں نے ان کی تیمارداری کی اور ان کی خدمت میں لگ گئے۔ اور یہاں پہ اتفاق سے امام مسلم بھی حضرت ہانی کے گھر پہنچ چکے۔ شریک جو کہ بیمار تھے، انہوں نے امام مسلم سے کہا کہ اے امام، میں محب اہل بیت ہوں، میں امام حسین سے اور آپ کے گھرانے سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کا مجھے زندگی دے گا تو انشاءاللہ وہ اہل بیت کی محبت میں گزار دوں گا اور آپ کی اطاعت کروں گا۔ ہاں، میں آپ کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں ابن زیاد کو قتل کرنے کا۔ اگر میں آپ کو موقع فراہم کر دوں تو کیا آپ ابن زیاد کو قتل کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں ابن زیاد کو قتل کر دوں گا، ہاں اگر مجھے موقع مل جائے۔ کہا میں ابھی بیمار ہوں تو میں نے ابن زیاد تک خبر پہنچائی ہے، وہ عنقریب میری عیادت کے لیے آئے گا۔ جب وہ میری عیادت کے لیے ہانی کے گھر آئے، اس وقت میں یہ کہوں گا موقع دیکھ کر کہ مجھے پانی پلا دو۔ جب میں یہ کہوں کہ مجھے پانی پلا دو تو ایسی صورت میں آپ پیچھے سے نکل آئیے گا اور ابن زیاد کا کام تمام کر دیجئے گا۔ آپ یہاں پہ ابن زیاد کو قتل کریں گے، ماں اللہ مجھے صحت دے تو میں بصرہ جا کر بصرہ کے حالات آپ کے مطابق کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں گا، اور یہاں تک کہ بصرہ کے اندر بھی انشاءاللہ اہل ایمان کا غلبہ ہو جائے گا اور اسلام کو ہم نافذ کر دیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ بات طے ہو گئی۔ شریک کا پیغام ابن زیاد کو مل چکا تھا۔ ابن زیاد نے شریک کے پیغام پہ کہا تھا ہاں آج شام میں تمہاری عیادت کے لیے آؤں گا۔ ابن زیاد اپنے خاص مخصوص گارڈز کے ساتھ حضرت ہانی کے گھر شریک کی عیادت کے لیے آیا، شریک کے ساتھ بیٹھا اور شریک سے مزاج پرسی کی۔ آپس میں باتیں ہوتے رہیں۔ جب شریک نے دیکھا کہ ہاں اب موقع ہے غنیمت، اب وہ موقع آ گیا، مرحلہ آ گیا ہے کہ ابن زیاد کا کام تمام آرام سے کیا جا سکتا ہے، تو شریک نے اتنے میں کہا مجھے پانی پلا دو۔ لیکن کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شریک نے پھر کہا مجھے پانی پلا دو، لیکن اب بھی شریک مایوس ہوئے کیونکہ کوئی نہیں نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا مجھے پانی پلا دو۔ اب سمجھ لیں شاید امام مسلم نکلیں گے اور ابن زیاد کا کام تمام کر دیں گے، لیکن پیارے بھائیوں تیسری مرتبہ بھی کسی کی کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی۔ تو شریک مایوس ہونے لگے، پھر زور سے بول پڑے چاہے میری جان چلی جائے مجھے پانی پلا دو۔ ابن زیاد شریک کی یہ حالت دیکھ رہا تھا، اتنے میں گارڈ تاڑ گیا جو محافظ تھا خصوصی۔ اس نے فوری طور پہ ابن زیاد کو اشارہ کیا نکلنے کا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلیں۔ ابن زیاد نے شریک کو کہا شریک میں جا رہا ہوں، میں پھر آؤں گا تمہارے سے ملنے۔ شریک نے کہا امیر رکیے مجھے کچھ وصیت کرنی ہے۔ ابن زیاد نے کہا نہیں ابھی نہیں، میں بعد میں آؤں گا۔ گارڈز ابن زیاد کو گھسیٹتا ہوا دھکیلتا ہوا ہانی کے گھر سے باہر لے گیا، اور باہر لے جا کے کہنے لگا واللہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے تمہارے قتل کی سازش ہو رہی۔ ابن زیاد چونک گیا، کہا میرے قتل کی سازش؟ ارے شریک جو ہے میرا بہترین دوست ہے اور بصرہ میں میرے ساتھیوں کے اندر ہے، میں اس پہ مکمل اعتماد کرتا ہوں، اور ہانی بن عروہ وہ ہیں کہ جن پہ میرے والد کے بے انتہا احسانات ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، واللہ میری قتل کی سازش یہاں نہیں ہو سکتی۔ گارڈ نے کہا ایک دن آپ کو یقیناً پتہ چل جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد شریک کا وصال ہو گیا۔ ابن زیاد آیا، نماز جنازہ پڑھی۔ جب کچھ عرصے کے بعد ابن زیاد کو پتہ چلا شریک اس سازش کے اندر شریک تھا کہ وہ چاہتا تھا ابن زیاد کو قتل کروا دے امام مسلم کے ہاتھوں، تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ اگر مجھے اپنے باپ زیاد کی قبر کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ عراق کے اندر ہے تو میں شریک کی جسم اس کی قبر سے نکلواتا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ کہا ہاں اب میں کسی بھی عراقی پہ کبھی اعتماد نہیں کروں گا۔ پیارے بھائیوں، یہاں پہ
इमाम मुस्लिम की तलाश का काम शुरू हो चुका है। इब्न ज़ियाद ने जब लोगों को खौफजदा कर दिया, डरा दिया, धमका दिया, वो कूफी जो मुहिब्बे अहले बैत बने थे, इमाम मुस्लिम के हाथ इमाम हुसैन के लिए बैत की थी, इब्न ज़ियाद के आने पर सब घरों में दुबक गए थे। ऐलान हो गया जो इमाम मुस्लिम को तलाश करके लाएगा या उनका पता देगा उसको इनाम दिया जाएगा। इमाम मुस्लिम हजरत हानी के घर हैं। प्यारे भाइयों, और बे इंतहा काविशों के बाद, मुखबर जासूस छोड़ने के बाद भी शरीक को पता नहीं चल, वो इब्न ज़ियाद को नहीं पता चला कि इमाम मुस्लिम है कहाँ। आखिरकार थक हार कर इसने खुद ही एक तदबीर की। इसका एक गुलाम माकल जो इसके साथ होता था, खुसूसी गुलाम जो बहुत ज्यादा एतमाद वाला, उसको इसने 3000 दिरहम दिए। 3000 दिरहम देकर इसने कहा कि माकल, तुम्हें पता है कि तुम्हें इमाम मुस्लिम का सुराग लगाना है। इनका सुराग लगाने के लिए तुम्हें कहाँ जाना होगा? खबरदार, बाजारों में चौराहों पे नहीं जाना, मस्जिदों में जाना, और मस्जिदों के अंदर तलाश करना ऐसे लोग जिनके चेहरे रोशन हो। उनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुहिब्बे अहले बैत होगा, जिसके ताल्लुकात इमाम मुस्लिम से होंगे। तुम उसके पास जाके खुद को मुहिब्बे अहले बैत जाहिर करना और बोलना, ये हदिया इमाम मुस्लिम के लिए लेके आया हूँ, उन तक रसाई चाहता हूँ। कुछ भी करके उन तक पहुंच जाना, खबरदार भांडा नहीं फूटने पाए। माकल ये मुख्तलिफ जगहों पे होता रहा, जाता रहा, मुख्तलिफ मसाजिद में, लेकिन कहीं कोई उसकी रसाई नहीं हुई। जब कूफे की जामा मस्जिद के अंदर आया तो वहां पे देखा एक शख्सियत जो बहुत देर से इबादत कर रहे हैं, मुख्तलिफ नवाफिल अदा कर रहे हैं और जिक्र अस्कार में लगे हैं। उनके आसार बताते हैं वो बरकत वाले हैं, उनका चेहरा बताता है चेहरा रोशन है। ये वहां पे बैठ गया, इंतजार किया। जब वो नमाज से फारिग हो गए तो इसने देखा वो मुस्लिम बिन औसजा अल असदी थे। ये उनके करीब आया, कहने लगा, हुजूर मैं शामी गुलाम हूँ और बड़ी दूर से आया हूँ, मुहिब्बे अहले बैत हूँ। मुझे पता चला यहाँ इमाम मुस्लिम आए, लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत करते हैं इमाम हुसैन के लिए। मैं भी इमाम मुस्लिम की बारगाह में जाना चाहता हूँ, उनके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ, और मैं 3000 दिरहम लेके आया हूँ, ये आजाना नजराना उनकी बारगाह में देना चाहता हूँ। तो वल्लाह मैं काफी दिनों से यहाँ पे फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे उनकी तक रसाई हासिल नहीं हो रही। क्या आप मुझे इमाम मुस्लिम से मिलवा सकते हैं? आपने उसको देखा, फरमाया इतने सारे लोगों में वो मेरी तरफ ही क्यों आया? इसने कहा, हुजूर आपका चेहरा बता रहा है आप मुहिब्बे अहले बैत हैं, आपके चेहरे का जमाल, आपके चेहरे के तासुरात, आपका किरदार ये बता रहा है आप मुहिब्बे अहले बैत हैं। तो अल्लाह मेरी परेशानी दूर फरमा दीजिए, मैं बहुत तकलीफ के अंदर हूँ। आप इसकी पुरफरेब बातों में आ गए प्यारे भाइयों, और कहा ठीक है कल आना। दूसरे दिन इसको बुलवाया, इमाम मुस्लिम के पास ले गए हजरत हानी के घर। यह इमाम मुस्लिम के पास पहुंचा। प्यारे भाई, इमाम मुस्लिम से इसको मिलवाया, इसने इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत की और वो हदिया इमाम मुस्लिम को दिया। इमाम मुस्लिम ने वो पैसे हजरत अबू समामा साइदी को दिए ताकि उससे असला खरीदा जाए। अब ये क्या था, माकल रोजाना आता सुबह से शाम तक, हानी के घर पे बैठता और सारी कार्रवाई देखता, कौन कौन मुहिब्बे अहले बैत आ रहा है और यहाँ पे क्या प्रोग्राम बन रहे हैं। रात में जाता इब्न ज़ियाद को बता देता। अब इब्न ज़ियाद तो पागल हुआ जा रहा था। कुछ अरसे तक ये खबरें जब इब्न ज़ियाद को मिलती रही तो इब्न ज़ियाद ने कहा अब वक्त आ गया है कि हानी को पकड़ा जाए। एक दिन इब्न ज़ियाद ने अपने दरबार के अंदर मोहम्मद इब्न अशस और अस्मा बिन खारजा इन दोनों को बुलाया और कहा जाओ हानी को बुलाओ, काफी वक्त हो गया, हानी ने आना छोड़ दिया, कई दिनों से हानी हमारे पास आ नहीं रहा, उसको जाओ बोलो अताअत और मुलाकात दोनों जरूरी है, आमिर तुम्हें बुलाते हैं। अस्मा ने कहा हुजूर हमने सुना है वो बीमार है। फरमाया बीमार नहीं है, मुझे पता है, वो दिन भर घर के दरवाजे में बैठा रहता है। कहा अच्छा। ये दोनों गए, हजरत अस्मा बिन खारजा और मोहम्मद बिन अशस। जब ये दोनों हजरत हानी के घर पे पहुंचे, हजरत हानी से मुलाकात की। कहा अमीर को तुम्हारे मुताल्लिक बदगुमानी हो गई है, तुम अमीर से मुलाकात करो, अमीर तुम्हारे मुंतजिर हैं, उनको पता है कि तुम बीमार नहीं हो, उनको लगता है तुम बीमार नहीं हो, लिहाजा तुम उनसे मुलाकात करो ताकि बदगुमानी दूर हो जाए। हजरत हानी समझ गए कोई ना कोई तो गड़बड़ है। आप गए घर के अंदर, इमाम मुस्लिम को पूरी सूरत हाल बताई और इन दोनों के साथ इब्न ज़ियाद के पास चले गए। जब आप दारुल इमारत में दाखिल हुए, आपने दारुल इमारत में दाखिल होकर इब्न ज़ियाद को सलाम किया। इब्न ज़ियाद ने सलाम का जवाब ना दिया। जब इब्न ज़ियाद ने सलाम का जवाब ना दिया, अब आप चौंक गए कि यकीनन इब्न ज़ियाद के दिल के अंदर कोई बुराई है। इब्न ज़ियाद ने हजरत हानी को देखा और कहा ए हानी क्या है, पहले तो तुम रोजाना आया करते थे, अब तुमने आना छोड़ दिया है।
کہا بس وہ یوں ہی میری طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی. کیا تم جھوٹ کہہ رہے ہو؟ در حقیقت تمہارے گھر کے اندر امیر المومنین یزید کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں. تم نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے اور لوگ تمہارے گھر کے اندر آتے ہیں, امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور امام حسین کی اطاعت کرنے کی عہد لیتے ہیں. لہٰذا تم کیا کر رہے ہو؟ تم انہیں مخالفت نہیں بلکہ غداری کر رہے ہو. تو اتنے میں حضرت ہانی نے بولا امیر کو خبر غلط ملی ہے. اچھا. معقل کو بلوایا اپنے غلام کو. جب معقل کو حضرت ہانی نے دیکھا تو آپ کو ہوش ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہے جو محب اہل بیت بن کر جاسوسی کر رہا تھا. پھر آپ نے انکار نہیں کیا, کہا ہاں دیکھو امام مسلم میرے گھر ہیں. ہاں میں نے ان کو بلوایا نہیں تھا, وہ خود سے آئے تھے, لیکن وہ اہل بیت نبوت کے خاندان کے چشم و چراغ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ میرے گھر پہ آ کے پناہ مانگے, میں ان کو پناہ نہ دوں. تم مجھے بس تھوڑی سی مہلت دو, میں امام مسلم کو اپنے گھر سے دور کر دوں گا, واپسی تمہارے پاس آ جاؤں گا. کہا ایسا نہیں, خدا کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ابن زیاد نے کہا جب تک تو یہ وعدہ نہ کرے کہ تو امام مسلم کو میرے حوالے کرے گا. حضرت ہانی نے کہا نہیں دیکھو میری غیرت گوارا نہیں کرے گی میں کسی مہمان کو تمہارے حوالے کروں. کہا نہیں تجھے ایسا کرنا ہوگا. حضرت ہانی نے بھی کہا میں ایسا نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. کہ نہیں تجھے کرنا ہوگا. کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. اتنے میں عمر باہلی وہ اٹھا, کہا اللہ امیر کو خوش رکھے, امیر مجھے اجازت دیجیے میں ہانی کو سمجھاتا ہوں. امیر نے اجازت دی ابن زیاد نے. یہ آیا عمر کہنے لگا اے ہانی امام مسلم کو امیر کے حوالے کر دو. امام مسلم کو کہا فرمایا حضرت ہانی نے میں ہرگز امام مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا, اگرچہ میں تنہا ہوتا تب بھی نہیں کرتا. الحمدللہ ابھی تو میرے جانی صاحب بہت ہیں, میرے قبیلے والے میرے ساتھ ہیں, میں ہرگز یہ عمل نہیں کروں گا. اتنے میں ابن زیاد نے دیکھا کہ حضرت ہانی تیار نہیں ہو رہے. ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا اور گریبان سے پکڑا اور کہا تم مجھے امام مسلم میرے حوالے کرو گے؟ منع کر دیا آپ نے. تو اس نے ڈنڈے برسانا شروع کر دیے. اور بزرگ ہستی جو صحابی نبی بھی ہیں پیارے بھائیوں, ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے, ان کے ابرو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون بہہ نکلا. اتنے میں حضرت ہانی نے ایک سپاہی کی تلوار پہ ہاتھ بڑھایا. جب ابن زیاد نے یہ دیکھا تو کہا اے ہانی اب تو نے اپنے خون کو ہم پہ حلال کر دیا اور حکم دیا ان کو مارا جائے. سپاہی ٹوٹ پڑے. حضرت ہانی کو بہت زد و کوب کیا گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو قید کر دیا جائے. حضرت ہانی کو قید کر دیا گیا. اسما بن خارجہ وہ بھی محب اہل بیت تھے, ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے, کہا اے بدبخت تو نے یہ کیا کر دیا؟ وہ ہمارے امیر ہیں, صحابی رسول ہیں, تو نے ان کی عزت توقیر نہیں کی, ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا. تو نے تو کہا تھا میں بلاؤ میں سے بات کروں گا. کہا اس کو بھی مارو. ابن زیاد نے کہا اس کو بھی مارو, جو ہانی کا محب ہے اس کو بھی مارو. سارے سپاہی پھر اسما بن خارجہ پہ ٹوٹ پڑے, ان کو بھی قید کر دیا گیا. پیارے بھائی اب کیا ہو رہا ہے پیارے بھائی؟ حضرت ہانی کی خبر کوفے میں پھیل گئی کہ ہانی شہید کر دیے گئے. کوفے میں تو ایک واویلا مچ گیا ہے پیارے بھائیوں. ہانی کے قبیلے کی عورتیں واویلا کر رہی ہیں اور کوفے میں افواہ اتنی تیزی سے پھیلی کہ کوفہ والے پیارے بھائیوں حضرت ہانی کے انتقام کا نعرہ لگا رہے ہیں. اب کیا ہوں گے حالات پیارے بھائیوں, اس کے متعلق انشاءاللہ اگلی ویڈیو